امریکہ اور ایران کی چپتلش میں ایک بڑا بریک تھرو سامنے آیا ہے۔ ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ اور ایران میں براہ راست مذاکرات ہوئے ہیں۔ عمان کا دارالحکومت مسقط جہاں پر امریکہ اور ایران نے مذاکرات کیے ہیں۔ پہلی نشست ہوئی ہے ان کے درمیان 12 اپریل کو۔ مسقط میں ہونے والے مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت وزیر خارجہ عباس عراقچی جبکہ امریکی وفد کی قیادت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکوف کر رہے ہیں۔ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد وائٹ ہاؤس کا ایک بیان میں یہ کہنا تھا کہ بات چیت مثبت رہی اور تعمیری رہی۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق ایران کو بتایا گیا کہ اگر ممکن ہو سکے تو مخالفین کے درمیان اختلافات کو بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے حل کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ معاملات بہت پیچیدہ ہیں اور صدر ٹرمپ کے نمائندہ خصوصی کی براہ راست گفتگو باہمی فائدے پر مبنی نتائج حاصل کرنے کی راہ کی طرف ایک مثبت قدم تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بات چیت کے اختتام پر کہا کہ نہ ایران اور نہ ہی امریکہ ایسی بات چیت چاہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے طول پکڑ جائے۔ انہوں نے ایرانی سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نہ ہم اور نہ ہی دوسرا فریق بے نتیجہ مذاکرات، صرف بات چیت کے لیے بات چیت، وقت کا ضیاع یا ایسی بات چیت چاہتے ہیں جو ہمیشہ چلتی رہے۔ اے ایف پی کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے عمان کے اعلیٰ سفارتکار نے کہا کہ یہ مذاکرات دوستانہ ماحول میں ہوئے ہیں اور ایک منصفانہ اور لازمی معاہدے کی تلاش کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 2018 کے بعد پہلی بار اعلیٰ سطح کے مذاکرات ہوئے جس کا دوسرا دور 19 اپریل کو ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایران نے واضح کیا کہ مذاکرات جو ہیں وہ صرف جوہری پابندیاں ہٹانے پر ہوں گی۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی خبر کے مطابق ایران نے یہ واضح کیا ہے کہ مذاکرات صرف جوہری پابندی ہٹانے کے معاملے پر ہوں گے۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ 7 اپریل کو جب امریکہ نے مذاکرات کی دعوت دی تھی تو ایران نے براہ راست امریکہ کی جو مذاکرات کی دعوت تھی اس کو مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ امریکہ نے ایران کو باقاعدہ طور پر سخت جواب دیا اور 10 اپریل کو امریکہ نے ایران کی 5 کمپنیوں پر پابندی بھی عائد کر دی۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایرانی تیل کی غیر قانونی فروخت پر بھی پابندی لگا دی گئی جس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی دھمکی بھی دے دی۔ تو یہ تمام معاملات رہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، آپ ایکسپرٹ ہیں ایران افیئرز کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ARY کے لیے۔ سر 7 اپریل تک ہم دیکھ رہے تھے کہ ایران بالواسطہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھا۔ آل آف اے سڈن واٹ ہیپنڈ کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے لیے نہ صرف تیار ہوا بلکہ پہلا دور ہو بھی گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کس وجہ سے ان مذاکرات پہ تیار نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھیں 2015 میں 5+1 کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے، ایٹمی معاہدہ ہوا JCPOA کے نام سے، اور اس میں باقاعدہ سیکیورٹی کونسل تک اس کے جو فیصلہ جات تھے، جو مندرجات تھے وہ پہنچے۔ اس پہ پھر قرارداد 2231 پہ بھی بحث ہوئی، اس کو قبول کیا گیا ایران کے لیے وہاں سے سیکیورٹی کونسل کے اندر جو مشکلات تھیں۔ بہرحال وہ ایک پرانی کہانی ہے کہ جو ٹرمپ نے آ کے اس کو ختم کیا۔ تو اب بھی ایران کا موقف یہ تھا کہ صرف مذاکرات برائے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان مذاکرات کے کچھ نتائج ہونے چاہیے اور کوئی اس کا ضامن بھی تو ہونا چاہیے، وہ گارنٹی تو ہو۔ پھر ہم بیٹھیں مذاکرات کریں اور مذاکرات کے بعد پھر ٹرمپ صاحب کا موڈ بنے، یو ٹرن لیں اور وہ اس معاہدے سے نکل جائیں جیسے انہوں نے دنیا کے بہت سارے دوسرے معاہدوں سے نکل گئے۔ تو یہ جو تھوڑا سا اس میں ایک ڈیلے آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران یہ چاہ رہا تھا کہ اگر مذاکرات ہونے نتیجہ خیز ہوں اور اس پہ عمل درآمد کے لیے کوئی گارنٹی بھی ہونی چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ بس مذاکرات کے ٹیبل پہ رہیں اور امریکہ اپنے مخصوص انداز سے اس کو سیاسی اور بین الاقوامی حلقوں میں استعمال کر کے پھر اس کو اٹھا کے پھینک دے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر راشد نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔